اسٹارٹ کرتے ہیں کینٹو نمبر 4 دا ریپ آف دا لاک ریٹن بائی الیگزینڈر پوپ۔ کینٹو 1، 2 اینڈ 3 کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ بیلنڈا کے بیوٹیفل ہیئر جو کہ کاٹے جا چکے ہیں۔ کینٹو 4 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیلنڈا اور اس کے ساتھیوں کا کیا ری ایکشن ہے۔ بٹ انیکسیس کیئرز دا پینسیو نیمف آف بریسٹ اینڈ سیکریٹ پیشنز لیبرڈ ان ہر بریسٹ۔ یہ تمام احتیاط جو اس نمف کہا گیا ہے بیلنڈا کو، یہاں پینسیو نمف سے مراد ہے کہ یہ دکھی بیلنڈا، اینڈ سیکریٹ پیشنٹس اور بہت ہی چھپے ہوئے جذبات لیبرڈ ان ہر بریسٹ، اس کی بریسٹ میں، اس کے سینے میں ابل رہے تھے۔ ناٹ یوتھفل کنگز ان بیٹل سیزڈ الائیو، ناٹ سکورنفل ورجنز ہو دیئر چارمز سروائیو۔ یوتھفل کنگز کے نوجوان بادشاہ، ان بیٹلز میدان جنگ میں، سیزڈ الائیو جب زندہ قید کر لیے جاتے ہیں، ناٹ سکورنفل ورجن اور نہ ہی ایسا حسد رکھنے والی ورجن یعنی کہ وہ خواتین ہو دیئر چارم سروائیو کہ جن کا چارم اب باقی نہیں رہتا۔ یہ اگزامپل پیش کی گئی ہے کہ وہ ورجنز جن کا چارم باقی نہیں رہتا، یا ایسے نوجوان بادشاہ جو میدان جنگ میں زندہ قید کر لیے جائیں کہ شاید وہ بھی اتنا دکھ، صدمہ اور رنج برداشت نہیں کرتے جو اس وقت بیلنڈا کے سینے میں ابل رہا تھا۔ ناٹ ارجنٹ لورز روبڈ آف آل دیئر بلیس، ناٹ اینشینٹ لیڈیز وین ریفیوزڈ اے کس۔ ناٹ ارجنٹ لور کہ بے چین لورز، روبڈ آف کہ ان سے چھین لی جائے، آل دیئر بلیس ان کی تمام خوشی، کہ اگر انتہائی پرجوش لور سے ان کی تمام خوشیاں چھین لی جائیں۔ ناٹ اینشینٹ لیڈیز، جہاں اینشینٹ لیڈیز اولڈ لیڈیز کو کہا گیا ہے کہ وہ لیڈیز، وہ خواتین جو کہ اینشینٹ بوڑھی ہو چکی ہیں اور اب انہیں کس کرنے سے ریفیوز کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس قدر دکھ اور افسوس محسوس نہیں کرتے۔ ناٹ ٹیرنٹ فیریس ڈیٹ انریپینٹنگ ڈائی، ناٹ سنتھیا وین ہر مینٹیو پائنڈ ارائی، کہ وہ ظالم لوگ جو کہ ریپینٹ کیے بغیر، جو ندامت کے بغیر ہی مر جاتے ہیں۔ ناٹ سنتھیا، سنتھیا از اے نیم آف گوڈیس، یہ بھی ڈائنا کا ہی دوسرا نام ہے کہ سنتھیا وین ہر مینٹیو پنڈ ارے، ارے مین اس کا لباس، کہ جب اس کا لباس صحیح طور پر پن نہیں کیا گیا، اسے ترچھا سلائی کر دیا گیا، اسے پہنتے ہوئے بھی سنتھیا اس قدر تکلیف محسوس نہیں کرتی جو تکلیف اس وقت بیلنڈا محسوس کرتی تھی۔ جس شدید تکلیف کا اس وقت بیلنڈا کو سامنا تھا، ان میں سے کسی نے بھی اس تکلیف کو اس طرح سے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ اس دکھ اور تکلیف کا سامنا اس وقت بیلنڈا کو کرنا تھا۔ ایور فیلٹ سچ ریج، ریزینٹمنٹ اینڈ ڈسپیئر ایز thou sad virgin for thy ravished hair۔ ایور فیلٹ سچ ریج کہ ان میں سے کسی نے بھی اتنا غم و غصہ محسوس نہیں کیا تھا، ریزینٹمنٹ اینڈ ڈسپیئر کہ ایسا غصہ، اتنا دکھ اور اتنی مایوسی، ایز thou جیسا کہ آپ نے، سیڈ ورجن تم دکھی ورجن، فار thy ravished hair اپنے ان خوبصورت مقدس بالوں کے لیے، for that sad moment when the sylphs withdrew and Ariel weeping from Belinda flew۔ for that sad moment اور اس اداس لمحے میں، when the sylphs withdrew، سلفس وہ اسپرٹس تھیں جو کہ ہوا میں رہتے ہوئے اس کی حفاظت کرنے والی تھیں، تو دی سلفس withdrew اب یہ سلفس وہاں سے چلی گئیں، اینڈ ایریل، ایریل جو کہ ان کا چیف تھا، سردار، ویپنگ یہ بھی روتے ہوئے، فرام بیلنڈا فلیو یہ بھی روتے ہوئے بیلنڈا کے پاس سے چلا گیا۔ امبریل، a dusky melancholy sprite, as ever sullied the fair face of light۔ امبریل، it is another spirit، ایریل کی طرح، ایریل جو کہ ہوا میں رہنے والی اسپرٹ تھی، اسی کی طرح سے امبریل بھی ایک اسپرٹ کا نام ہے۔ اور ڈسکی، ڈسکی کا مطلب ہے سیاہ، بلیک، میلنکلی اور اداس، ایک اداس اور سیاہ اسپرٹ جس کا نام کہ امبریل ہے، یہ اٹھتا ہے۔ ایز ایور سلڈ دا فیئر فیس آف لائٹ، اور اس کا کلر اس قدر سیاہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں بھی سیاہ دھبے کی طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ ڈاؤن ٹو دا سینٹرل ارتھ ہز پراپر سین، ریپیئر ٹو سرچ دا گرومی کیو آف سپلین۔ ڈاؤن ٹو دا سینٹرل ارتھ، یہ زمین کے سینٹر کی طرف یعنی کہ انڈر گراؤنڈ، زمین کے نیچے کی طرف موو کرتا ہے۔ ریپیئر ٹو سرچ دا گرومی کیو آف سپلین، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ایک کیو کی طرف جا رہا ہے، کیو یعنی کہ غار، اینڈ کیو آف سپلین، سپلین از اے نیم آف گوڈیس، اٹ از گوڈیس آف سیڈنس اینڈ گریو، یہ دکھ اور غموں کی دیوی کو کہا جاتا ہے سپلین۔ امبریل نام کی یہ اسپرٹ جو کہ بے حد سیاہ ہے، یہ کیو آف سپلین کی طرف موو کرتی ہے، جس کا کیو انڈر گراؤنڈ ہے، زمین کے نیچے، سینٹرل ارتھ۔ سوئفٹ آن ہز سوٹی پینینز فلٹس دا نوم اینڈ ان اے ویپر ریچ دا ڈسمل ڈوم۔ سوئفٹ بہت ہی تیز اور بہت ہی بے آواز، آن ہز سوٹی پینینز، سوٹی پینینز مین سیاہ پر،
کہ یہ نوم اپنے سیاہ پروں کو پھیلائے ہوئے بہت تیزی سے چلتی ہے. اینڈ ان اے ویپر ریچ دا ڈسمل ڈوم، اور ایک ویپر کی شکل میں اس ڈسمل، اس سیاہ ڈوم کی طرف جا پہنچتی ہے. No cheerful breeze, this solemn region knows the dreaded east is all the wind that blows. اور یہاں کبھی بھی کوئی چیئرفل بریز مین ہوا، اینڈ چیئرفل ٹھنڈی اور خوشگوار، یہاں کبھی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا نہیں جاتی. دکھ اور غموں کی دیوی کا کیو، اس ایریا میں، اس ریجن میں ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا گزر کبھی بھی نہیں ہوتا. The dreaded east is all the wind that blows، کہ اگر ابھی یہاں کوئی ہوا چلتی بھی ہے تو وہ dreaded east، وہ مشرق کی طرف سے آنے والی گرم ہوائیں ہیں جو یہاں پر بلو کرتی ہیں، چلتی ہیں. Here in a grotto sheltered close from air and screened in shades from day's detested glare. یہ ایک ایسی جگہ ہے جسے شیلٹر کیا گیا ہے، کلوز فرام ایئر، اور یہاں ہوا کا گزر نہیں ہے. اینڈ screened in shades from day's detested glare، یہ دن کی روشنی کو پسند نہیں کرتے. گلیئر کا مطلب روشنی، ڈیٹیسٹڈ جسے ناپسند کیا جائے، کہ یہاں اس قدر گہرے شیڈز ہیں اور یہ اس طرح سے کور کیا گیا ہے کہ یہاں ہوا اور روشنی کا گزر نہیں ہوتا. She sighs for ever on her pensive bed, pain at her side and migraine at her head. یہاں سپلین کا ذکر ہے جو کہ گوڈیس آف سیڈنس ہے، غموں کی دیوی. اسے کہتے ہیں کہ شی سائز، وہ ہر وقت آہیں بھرتی ہے. فار ایور آن ہر پینسو بیڈ، کہ یہ اپنے اس دکھ بھرے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہر وقت آہیں بھرتی ہے. پین ایٹ ہر سائڈ، اور اس کے بیڈ کے ایک سائڈ پر پین یعنی کہ درد ہے. اینڈ میگرین ایٹ ہر ہیڈ، کہ سر کے قریب میگرین سر درد کو کہا جاتا ہے. یہاں پین اور میگرین کو پرسونیفائی کیا گیا ہے. اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہر وقت آہیں بھرتی ہے. اس کے ایک طرف پین یعنی کہ درد کھڑی ہے اور ایک طرف میگرین یعنی کہ سر درد. Two handmaids wait the throne alike in place but different far in figure and in face. اس کے تخت کے پاس ٹو ہینڈ میڈز، دو میڈز ہیں. alike in place، alike in place مین جگہ کے مطابق ان کا فاصلہ ایک سا ہے. but different far in figure and in face، لیکن یہ شکل و صورت میں اور چہرے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. Here stood ill nature like an ancient maid, her wrinkled form in black and white arrayed. Here stood، یہاں کھڑی تھی. ill nature like an ancient maid، ایک بوڑھی میڈ کی طرح سے. her wrinkled form in black and white arrayed، اور اس کے چہرے اور بدن پر رنکل تھیں یعنی کہ جھریاں تھیں. ان بلیک اینڈ وائٹ ایریڈ، اور وہ بلیک اور وائٹ کلر کے لباس. ود اسٹور آف پریئرس فار مارننگ نائٹس اینڈ نونز، ہر ہینڈ از فلڈ ہر بوسم ود لیمپونز. ود اسٹور آف پریئرس، کے دعاؤں کا ایک اسٹور، کہ اس کے پاس بہت سی پریئرس تھیں. فار مارننگ نائٹس اینڈ نون، جو کہ وہ صبح دوپہر اور شام کے لیے جمع رکھتی تھی. اس کا بوسم یعنی کہ اس کا سینہ، ود لیمپونز شکوک و شبہات سے بھرا ہوا تھا. اگرچہ اس کے پاس دعائیں تھیں لیکن اس کا سینہ شکوک و شبہات سے بھرا تھا، اسے ان دعاؤں پر یقین نہیں تھا. Their affectation with a sickly mien shows in her cheek the roses of 18. Their affectation کہا جاتا ہے بناوٹ اور دکھاوا. with a sickly mien، ایک ایسی بناوٹ جو کہ بیماری کی شکل میں تھی. shows in her cheek the roses of 18، جبکہ اس کی چیکس کہ 18 سالہ لڑکی کی طرح سے سرخ تھے، کہ اس کی چیکس 18 ایئرز گرل کی طرح سے بالکل سرخ، کہ اس کی چیکس 18 ایئرز گرل کی طرح سے ریڈ تھیں اور وہ بیماری کی بناوٹ میں بے حد ماہر تھی. پریکٹس ٹو لپس اینڈ ہینگ دا ہیڈ اسائڈ فینٹس ان ٹو ایئرز اینڈ لینگویشز ود پرائڈ، کہ جس کو بات کرتے ہوئے لڑکھڑانے کی بے حد پریکٹس تھی. اینڈ ہینگ دا ہیڈ اسائڈ، اور سر کو ایک طرف ہینگ کرنا. فینٹس ان ٹو ایئر، اور بے ہوش ہو جانا. اینڈ لینگویشز ود پرائڈ، اور یہ سب کچھ وہ بہت ہی پرائڈ سے کرتی تھی، یعنی کہ بے ہوش ہونا، لکناہٹ کا شکار ہونا، بے ہوش ہونا، سر کو ایک طرف ڈالنا. یہ تمام ایسے کام تھے جس پر کہ اسے فخر تھا، یہ بہت ہی فخر سے کرتی تھی. On the rich quilt sinks with becoming woe, wrapped in a gown for sickness and for show، کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ قیمتی اور بھاری لحاف کو اوڑھ لیتی. wrapped in a gown، اور ایک گاؤن کو پہنے ہوئے. for sickness and for show، یہ بلینکٹ اور اس کا یہ گاؤن سکنس اور شو دونوں کا ہی ایک طریقہ تھا. یہ اس کی سکنس اور اس بناوٹ دونوں کو شو کرتے تھے. فار سکنس بیماری کے لیے، اینڈ فار شو اور دکھاوا کرنے کے لیے. The fair ones feel such maladies as these when each new night dress gives a new disease.
دا فیئر ونز مین بیوٹیفل لیڈیز کے خوبصورت خواتین اور لڑکیاں فیل سچ میلیڈیز اس قسم کی بیماریاں محسوس کرتی تھیں ایز دیز جیسا کہ یہ کر رہی تھی جس قسم کی ڈیزیزز یہاں اس لڑکی کو تھیں خوبصورت خواتین اور لڑکیاں بھی کچھ اسی طرح سے میلیڈیز ایسی ہی بیماری کو محسوس کیا کرتی ہیں وین ایچ نیو نائٹ ڈریس گیوز اے نیو ڈیزیز کہ ہر ایک نیا نائٹ ڈریس انہیں ایک نئی ڈیزیز دیتا ہے اٹ مین کہ وین دے ہیو نیو نائٹ ڈریس دے پریٹینڈ ٹو بی سک اینڈ ان دس وے وزٹرز may come to their rooms to their bedrooms and they can show their costly and beautiful night gowns بیوٹیفل نائٹ گاؤنز میں وہ وزٹرز کو اٹینڈ نہیں کر سکتی بٹ وین دے پریٹینڈ سک جب وہ بیمار ہوں گی تو وزٹرز انہیں وزٹ کرنے ان کے روم میں جائیں گے اس طرح سے وہ اس خوبصورت اور بیوٹیفل نائٹ ڈریس کو دکھا سکیں گی اس لیے شاعر بہت ہی ہیومرس وے میں یہ کہتا ہے وین ایچ نیو نائٹ ڈریس گیوز اے نیو ڈیزیز A constant vapor, ever the palace flies, strange phantoms rising as the mist arise. A constant vapor, ایک مستقل طور پر ویپرز کہا جاتا ہے بخارات اوور دا پیلس فلائز یہ پیلس سپلین کا پیلس ہے کیو آف سپلین کہ اس پر ہر وقت کچھ ویپرز رہتے ہیں بخارات یعنی کہ یہ دھند کی لپیٹ میں رہتا ہے سٹرینج فینٹمز رائزنگ ایز دا مسٹ ارائز اور اس دھند کے ساتھ ساتھ کچھ سٹرینج فینٹمز کچھ عجیب و غریب شکلیں بھی بنتی رہتی ہیں عجیب شکلیں بھوت کی طرح سے اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ڈریڈفل ایز ہرمٹس ڈریمز ان ہانٹڈ شیڈز اور برائٹ ایز ویژنز آف ایکسپائرنگ میڈز اور یہ مسٹ اٹھتی ہوئی اس طرح سے خوفناک دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ہرمٹ کے ڈریم میں آنے والے کچھ ہانٹڈ شیڈز مین خوفناک سائے اور برائٹ ایز ویژنز آف ایکسپائرنگ میڈز جیسا کہ ڈائی ہوتی ہوئی مرتی ہوئی میڈز مرتی ہوئی عورتوں کے خواب اور خیالات ناؤ گلیئرنگ فینٹس اینڈ سنیکس آن رولنگ اسپائرز پیل اسپیکٹیٹرز گیپنگ ٹومز اینڈ پرپل فائرز ناؤ گلیئرنگ فینٹس اینڈ سنیکس آن رولنگ اسپائرز یہاں پر بل کھاتے ہوئے سانپ تھے پیل اسپیکٹرز اور زرد کلر کی روحیں گیپنگ ٹومز ٹوٹے ہوئے مقبرے اینڈ پرپل فائرز اور پرپل کلر کی آگ ناؤ لیکس آف لیکوڈ گولڈ ایلیزین سینز اینڈ کرسٹل ڈومز اینڈ اینجلز آف مشینز سنہرے کلر کی لیکس ایلیزین سینز اور جنت کے باغات اینڈ کرسٹل ڈوم اور چمکتے ہوئے مقبرے اینڈ اینجلز ان مشینز اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے اینجلز کہ یہاں ان تمام خوبصورت نظاروں کو قید کر دیا گیا تھا ان نمبرڈ تھرونگس آن ایوری سائڈ آر سین آف باڈیز چینج ٹو ویریس فارمز بائی سپلین ان نمبرڈ تھرونگز مین جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا تھرونگز مین ہجوم کہ یہاں ہر طرف ہر سائڈ پر اس قدر بڑا ہجوم تھا آف باڈیز چینج ٹو ویریس فارمز بائی سپلین آف باڈیز چینج اور باڈی چینج کر دی گئی تھی کہ اجسام کو بدل دیا گیا تھا ویریس فارمز مختلف فارمز میں بائی سپلین کہ یہاں سپلین نے ہر شخص کو ہر باڈی کو مختلف فارمز میں تبدیل کر دیا تھا اسے ایک نئی شکل دے دی تھی ہیئر لیونگ ٹی پاٹ اسٹینڈ ون آرم ہیلڈ آؤٹ one bent the handle this and that the spout here living teapot stand اور یہاں زندہ ٹی پاٹس کھڑے تھے one arm held out جنہوں نے اپنی ایک بازو تھام رکھی تھی one bent ایک جھکی ہوئی the handle this and that the spout کہ ایک بازو ہینڈل کی شیپ میں اور دوسرا بازو سپاؤٹ کی شیپ میں کہ یہاں لڑکیاں ایسی شیپ میں کھڑی تھیں جنہوں نے اپنا ایک بازو ہینڈل کی شیپ میں بنا رکھا تھا اور دوسرا بازو اس طرح سے پھیلا رکھا تھا جیسا کہ ایک ٹی پاٹ کا سپاؤٹ ہو اس طرح سے یہ ایک ٹی پاٹ کی شکل دیتی تھیں A pipkin there like Homer tripods walks here sighs a jar and there a goose pie talks ایک پپکن جو کہ ہومر کے ٹرائیپوڈز کی طرح 3 ٹانگوں پر چلتا ہے ہیئر سائز a jar اور ایک ایسا جار ہے جس میں کہ آہیں بھری ہوئی ہیں and there a goose pie talks اور ایک دوسرے میں میننگ لیس گوسپس فضول کی بات چیت مین پروو ود چائلڈ ایز پاورفل فینسی ورکس اینڈ میڈس ٹرنڈ باٹلز کالڈ الاؤڈ فار کاکس مین پروو ود چائلڈ اٹ مین مینز آر سیم لائک دے آر بیئرنگ چائلڈ آدمی ایسے دکھائی دیتے تھے لائک دے آر پریگننٹ تو یہ اپنی فینسی اور اپنے خیالات میں خود کو پریگننٹ فیل کرتے تھے اینڈ میڈس ٹرنڈ باٹلز اور میڈز اور خواتین باٹلز میں تبدیل کر دی گئی تھیں کالڈ الاؤڈ فار کاکس جو کہ اپنے کاکس کے لیے پکار رہی تھیں کہ انہیں کاک یعنی کہ ڈھکن سے بند کیا جائے سیف پاس دا نوم تھرو ہز فینٹاسٹک بینڈ ا برانچ آف ہیلنگ سپلین ورڈ ان ہز ہینڈ کہ یہ نوم اس جگہ ان تمام لوگوں سے بحفاظت گزر گئی ا برانچ آف ہیلنگ سپلین ورڈ ان ہز ہینڈ جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک برانچ ایک شاخ تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں سپلین ورڈ کی ایک ہیل کرنے والی شاخ تھی دین thus addressed the power hail wayward queen who rule the sex to 50 from 15
اور اس کے بعد یہ سپلین یعنی کہ گوڈیس آف سیڈنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ ہیل ویورڈ کوئین، قابل عزت ملکہ آداب، ہو رول دا سیکس ٹو 15 فرام 15، کہ آپ جو کہ 15 سے 50 یعنی کہ 15 سال کی عمر سے 50 سال تک کی عمر کے لوگوں پر رول کرتی ہیں، پیرنٹ آف ویپرز اینڈ آف فیمیل وٹ ہو گیو دا ہسٹیرک اور پوئٹک فٹ، آپ جو کہ خواتین کی ذہانت اور ان کے آنسوؤں کی پیرنٹ ہیں، ہو گیو دا ہسٹیرک اور پوئٹک فٹ، کہ آپ ہسٹیرک فٹ بھی دیتی ہیں اور پوئٹک فٹ، کہ پوئٹک یعنی کہ شاعری کے فٹس اور ہسٹیریکل فٹس، کہ سپلین gives the hysterical fits and he also gives poetic fit. On various tempers act by various ways, make some take physique, others cerebral plays. کہ مختلف ٹیمپرامنٹ، مختلف مزاج رکھنے والوں کو ایکٹ بائی ویریس ویز، کہ آپ مختلف طریقوں سے علاج کرتی ہیں، میک سم ٹیک فزیک، کہ کچھ کو آپ دوا دیتی ہیں، ادر سکریبل پلیز، جبکہ کچھ دوسروں کو پلیز سے مراد ہے کہ ایکٹنگ، اداکاری، کہ ان کے ٹیمپرامنٹ مزاج کے مطابق کچھ کا علاج آپ فزیک دوا سے کرتی ہیں جبکہ کچھ دوسروں کے لیے اداکاری میں مدد کرتی ہیں۔ Who cause the proud their visits to delay and send the godly in a pet to pray. Who cause the proud، کہ کون ہے جو کاز کرتا ہے پراؤڈ مغرور their visits to delay، کہ وہ مغرور خواتین جو کہ وزٹ کرنے میں تاخیر کرتی ہیں، and send the godly in a pet to pray، پالتو جانوروں کو خبردار کرتا ہے جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ A nymph there is that all thy power disdains and thousands more in equal mirth maintains. A nymph there is، اور یہاں ایک ایسی لڑکی ہے that all thy power disdains، جو آپ کی اس تمام پاور کو ناپسند کرتی ہے، and thousands more، اور اس کے ساتھ ہزاروں، in equal mirth maintains، اور اس کے ساتھ ہزاروں اور بھی ہیں جو کہ اس کی خوشی میں شامل ہیں۔ But oh if ever thy gnome could spoil a grace or raise a pimple on a beauteous face، کہ تمہاری ایک نوم یعنی کہ اپنا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امبریل، میں ایک نوم ایک خوبصورت چہرے پر ایک پمپل ریز کرتے ہوئے اس کی تمام گریس خوبصورتی کو ختم کر سکتا ہوں۔ Like citron waters matrons cheeks inflame or change complexions at a losing game، کہ جیسا کہ سٹرن واٹرز میٹرن چیکس انفلیم، کہ اگر کسی ڈرنک میں لیمن ایڈ کرتے ہوئے اسے اس قدر شارپ کیا جائے کہ وہ ایک میٹرن ایک عورت کی چیکس کو انفلیم کرتا ہے، اسے سرخ کر دیتا ہے، اور چینج کمپلیکشنز ایٹ اے لوزنگ گیم، اور اسی طرح میں ایک ہارتی ہوئی گیم پر ان کے چہرے کا رنگ تبدیل کر سکتا ہوں۔